کہ کراچی کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ یو کے کی ٹوٹل یونیورسٹیز کے برابر ہیں، کہ یہاں پر اچھی کنسلٹنسی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ پاکستان کے اندر مڈل کلاس زیادہ ہے اور ہمارا ٹارگٹ بھی مڈل کلاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باہر نکلیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3 کنٹریز کے اندر جہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ آ کے اسائلم کلیم کر لیتے ہیں۔ ہمارا تمام اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹ کلب کے تھرو گیا ہے وہ سارے کا سارا پڑھ رہا ہے، کوئی اسائلم کلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کلب کے لیے ان لمیٹڈ کوٹا کر دی ہے اسٹوڈنٹ۔ ہیلو اینڈ ویلکم فرام اسٹوڈنٹس کلب کراچی اسٹوڈیو۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے۔ انوگریشن سیرمنی ہے اسٹوڈنٹس کلب کراچی کی، اور ہمیں اسپیشل گیسٹ مانچسٹر سے ہمیں وزٹ کیا ہے ڈاکٹر شہزاد انور، سی ای او آف اسٹوڈنٹس کلب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں کراچی میں ہمارے آفس میں۔ کیسا آپ کا وزٹ رہا ہے؟ بہت زبردست، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے فرام جب یہ آفس بن رہا تھا تب سے اس کو فالو کر رہے ہیں ہم بھی، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی۔ ڈفرینٹ اس کی کنسٹرکشن سٹیجز کو بھی دیکھا ہم لوگوں نے۔ اب یہ ماشاءاللہ فنکشنل ہو گیا ہے۔ آج ٹیم کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، بہت بریلینٹ ٹیم ہے، اور جو ایک بینچ مارک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کلب نے، ڈاکٹر عمار نے، بالکل اس کے مطابق یہ آفس بنا ہے۔ سر اسٹوڈنٹس کلب کراچی میں بھی اب جیسے آ چکا ہے، تو آپ جو ہے وہ فیوچر ایکسپینشن کراچی کے تھرو کیسے آپ بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ورکنگ کریں، یا کراچی کے لیے کیا کیا اور اپرچونٹی اسٹوڈنٹس لے کے آئے؟ جی، ہم لوگ گزشتہ 5 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے آفس سٹارٹ کیے تھے، لیکن زیادہ ہمارا کام پنجاب والی سائڈ پہ تھا۔ لیکن ہمارے خیال میں جب تک ہم کراچی کو، سندھ کو کور نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کو کور نہیں کیا۔ کراچی سب سے بڑا سٹی ہے، سب کو پتہ ہے، اور بہت زیادہ یوتھ ہے یہاں پر، اور میں بڑا امیزڈ ہوں آج یہ جان کے کہ کراچی کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ یو کے کی ٹوٹل یونیورسٹیز کے برابر ہیں، یعنی 132 یونیورسٹیز ہیں کراچی کے اندر، جو یو کے اندر آئی تھنک 130 کے قریب ہوں گی۔ تو اتنی بڑی پاپولیشن، اتنا بڑا اسٹوڈنٹ پول جو ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز یہاں پہ لرن کی ہے ابھی شارٹ سپین کے اندر، جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے کہ یہاں پر اچھی کنسلٹنسی کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ اونلی فیو کمپنیز ہیں جو پروفیشنل کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور پرٹیکولرلی یو کے کی کنسلٹنسی جو ہماری ایک اسپیشلائزیشن بھی ہے، اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ تو اگر کراچی میں یہ سچویشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، ان سٹیز کے اندر جو بڑے سٹیز ہیں وہاں پر تو پھر بہت زیادہ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی کہ کوئی پروفیشنل کمپنی ان علاقوں تک پہنچی نہیں ہے ابھی تک۔ تو اسٹوڈنٹ کلب ایز اے اسٹڈی ابراڈ اسپیشلسٹ آئی تھنک ان ایریاز کے اندر جائے گا، یہاں سے کراچی سے اب آگے نکلے گا، کراچی میں مزید برانچز کھلیں گی، دین اگر سندھ کے باقی شہروں کے اندر بھی جائیں گے، اور میک شیور کریں گے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں سندھ کے پرٹیکولرلی، ان کو بھی اسی لیول کی سروسز ہم پرووائڈ کریں جو ہم دوسرے صوبوں کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سر یہاں پہ آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو وہ نالج نہیں مل رہی، تو اسٹوڈنٹس کلب کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یا کیا ایسی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے جو اگر ہم مارکیٹ میں وزٹ کریں، ادر کنسلٹنٹس کو دیکھیں، تو ہماری کیا جو ہے وہ بیسٹ پوائنٹس ہیں؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹس نے مارکیٹ کی ٹرینڈ کو چینج کیا ہے۔ بالکل اس پوری جس طریقے سے یہاں پہ کام ہوتا تھا کہ لوگوں سے کنسلٹنسی فیسیں چارج کی جاتی تھیں، 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، جسٹ ان کو یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن دلوانے کے لیے، اور باقی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہم کرتے ہیں، ویزا اپلیکیشن وغیرہ اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو فری کیا تھا اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اس کے پیچھے ایک ویژن تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انکریجڈ فیل کرے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، نہ کہ وہ پہلے دن ہی خرچے سن کے آئلس کی فیس، ٹیسٹ کی فیس، آئلس پریپریشن کی فیس، اس طرح کے نمبر آف ایکسپینسز کو دیکھ کے تو وہ پہلے ہی ڈسکریج ہو جائے کہ نہیں، یہ شاید یہ بہت زیادہ مہنگا ہے، وہ افورڈ نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر مڈل کلاس زیادہ ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بھی مڈل کلاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بچے باہر نکلیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں بزنس کی اور امپلائمنٹ کی جو پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہیں۔ تو
یہاں پر جو ہمیں ابھی انیشیل لرننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کنسلٹنسی فیسیں چارج کی جا رہی ہیں. ایسے ہم نے پنجاب والی سائڈ کے اوپر تو اس ٹرینڈ کو چینج کر دی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ پہلے وہ کنسلٹنسیز ہیوی چارج کرتے تھے, آج کل وہ بیچارے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے فری لیپ ٹاپ لے لیں, فری ٹریول ٹکٹ لے لیں, ہم سے فری اکاموڈیشن لے لیں. تو اس طرح وہ اب یعنی وہ اس لیول کے اوپر ہم ان کو لے آئے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کے فائدے کی بات ہے. بالکل. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی کوالٹی چیک ہے ہمارا, وہ ایک بہت یونیک فیچر ہے اسٹوڈنٹ کلب کا, جس میں ہم میک شور کرتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس روٹ کو, اسٹوڈنٹ روٹ کو ابیوز نہ کرے. دیٹس گریٹ. جس میں ہم پھر ان کی اکیڈیمک کوالیفیکیشنز کو ویریفائی کرتے ہیں, انٹرویوز کی ریکارڈنگز کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی یو کے اندر ہوم آفس نے کچھ ڈیٹا پبلش کیا ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اراؤنڈ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3 کنٹریز کے اندر ہے جہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ آ کے اسائلم کلیم کر لیتے ہیں. اور آئی تھنک 10% شاید انہوں نے کوٹ کیا ہے اس میں سے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح اسٹڈی سے آ کے وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے. تو اسٹوڈنٹ کلب ان کمپنیز میں شامل نہیں ہے. ہمارا تمام اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹ کلب کے تھرو گیا ہے وہ سارے کا سارا پڑھ رہا ہے, کوئی اسائلم کلیم نہیں کرتا, کوئی جا کے اسٹڈی کو ڈسکنٹینیو نہیں کرتا, کیونکہ ہم یہاں سے میک شور کرتے ہیں کہ جو صرف پڑھنے کے پرپز کے لیے جا رہے ہیں, جو جینون اسٹوڈنٹس ہیں ایکچولی, صرف وہی جائیں. اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ یو کے کی یونیورسٹیز, پرٹیکولرلی میں یو کے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ نمبر جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, انہوں نے اسٹوڈنٹ کلب کے لیے ان لمٹڈ کوٹا کر دیا ہے اسٹوڈنٹس کا. یعنی اب جتنا بھی اسٹوڈنٹ پاکستان سے جانا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آفر لیٹرز بڑے کوئکلی اویلیبل ہیں, ود ان منٹس اسٹوڈنٹ کلب آفر لیٹر ایشو کر سکتا ہے. وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ یونیورسٹیز اسٹوڈنٹ کلب کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں. دیٹس امیزنگ. سر جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کراچی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یو ایس اے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیوریز, جو کراچی کی مارکیٹ, کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یو ایس اے کینیڈا کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ کوئک پروسیس کو لے کے چلیں, ڈیلے میں چیزیں نہ جائیں, تو وہ آپ کیا سمجھانا چاہیں گے ان کو؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یو کے جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں پہ ورائٹی آف کسٹمر ہے. جو یورپ میں بھی جانا چاہتا ہے, جو امریکہ بھی جاتا ہے. ابھی یسٹرڈے فلائٹ کے اندر میرے ساتھ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, وہ امریکن یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے اور ہالیڈیز کے لیے آ رہے تھے. تو یہاں پہ بہت ہائی کوالٹی کا اسٹوڈنٹ بھی اویلیبل ہے کراچی کے اندر, جو افورڈنگ بھی ہے ہر طرح کی ٹیوشن فی کے لیے. ڈیفینیٹلی وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو اپروچ کرے گا. اس کے لیے بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں, چاہے وہ امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں, چاہے آسٹریلیا میں, چاہے کینیڈا کے اندر. وہ اسٹوڈنٹ کلب کو آ سکتے ہیں یہاں پر, ان کو بہت اچھی کنسلٹنسی پرووائڈ کی جائے گی, چارجز بھی کوئی نہیں لیے جاتے ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ جو مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, جو چاہتا ہے کہ تھوڑی یونیورسٹی اکنامیکل ہونی چاہیے, افورڈنگ ہونا چاہیے ان کے لیے, اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں. اور اسٹوڈنٹ کلب اس ٹائم کے اوپر جتنے اسٹوڈنٹ بھیج رہا ہے, پرٹیکولرلی یو کے اندر, وہ پاکستان سے جتنا اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اس کا 40% صرف اسٹوڈنٹ کلب ریکروٹ کر رہا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم, پریشیس ٹائم. So it's all from my side. We will meet you again in next podcast. Thank you.